بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام پر آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو کا عنوان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر حالات زندگی کے بارے میں ہے۔ آپ کا نام عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ بن کلاب بن مرہ ہے۔ آپ قریشی زہری ہیں اور کنیت ابو محمد تھی۔ جاہلیت میں آپ کا نام باختلاف روایت عبد عمرو یا عبد الکعبہ تھا۔ جب ایمان لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن رکھ دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام شفا بنت عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن عام الفیل میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دارہ ارقم میں داخل ہونے سے پہلے اسلام لائے۔ آپ ان 8 خوش نصیب مسلمانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے آغاز بعثت میں اسلام قبول کیا، اور عشرہ مبشرہ کے ان 5 بزرگواروں میں سے ایک ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے مشرف باسلام ہوئے، اور ان 6 اکابر میں سے ایک ہیں جن کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقال کے وقت شایان خلافت بتایا تھا۔ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے 1 رکعت نماز پڑھی تھی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار دولت مند صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ سخاوت اور دریا دلی ان کا وصف خاص تھی۔ اسلام کو ان کے مال سے بہت فائدہ حاصل ہوا۔ اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرنے کے باوجود مال و دولت کی اتنی بہتات تھی کہ سونا اتنا ہی تھا کہ آپ کے انتقال کے بعد کلہاڑیوں سے کاٹ کر تقسیم کیا گیا۔ 4 بیویاں تھیں اور ہر ایک کے حصے میں 80 ہزار آیا۔ 1000 اونٹ، 100 گھوڑے اور 300 بکریاں اس کے علاوہ تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف ان اصحاب میں سے تھے جو اس ہجرت میں پیش تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواقع اور بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن عوف سے کہا، اے میرے بھائی، میں مدینہ کا سب سے زیادہ مالدار شخص ہوں۔ میرے پاس 2 باغ ہیں اور 2 عورتیں میرے نکاح میں ہیں۔ جو باغ آپ کو پسند ہو میں اسے آپ کے لیے خالی کر دوں گا، اور جو عورت آپ کو پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے تو صرف بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بازار کا راستہ بتا دیا، لہٰذا حضرت عبد الرحمن بازار میں تجارت کرنے لگے، سامان خریدنے اور فروخت کرنے لگے۔ اس تجارت کے نتیجے میں انہیں بہت سا نفع حاصل ہوا، جس سے وہ اپنی ضروریات کا انتظام کرنے پر قادر ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ عرصہ کی تجارت میں اتنا مال جمع کر لیا جس سے وہ مہر کی رقم ادا کر لیں، چنانچہ انہوں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑوں پر لگی خوشبو کو محسوس کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعجبانہ انداز میں دریافت فرمایا، عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی کر لی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار سے فرمایا، آپ نے اپنی بیوی کو کتنا مہر دیا؟ حضرت عبد الرحمن نے فرمایا،
ایک گٹھلی کے بقدر سونا میں نے مہر میں دیا ہے، اب ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس دعا کے بعد دنیا اس طرح میری طرف جھک گئی کہ میرا خیال تھا کہ اگر میں پتھر بھی اٹھاؤں گا تو مجھے امید ہے کہ اس کے نیچے سونا یا چاندی موجود ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ لشکر کے انتظام کے لیے آپ اپنے صحابہ کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں ایک لشکر بھیجنے کا ارادہ کر رہا ہوں، لہذا تم اس کے لیے اپنا مال خرچ کرو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے گھر گئے اور جلدی سے واپس آ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 4000 درہم تھے، 2000 میں نے اپنے رب کو قرض دے دیے اور 2000 میں نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے عطا کردہ مال میں بھی برکت عطا فرمائے اور تیرے باقی ماندہ مال میں بھی برکت عطا فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ہم میں سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 4-5 صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین دن رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے اور کبھی آپ سے جدا نہیں ہوتے تھے تاکہ آپ کو جو ضرورت پیش آئے اس میں کام آ سکیں۔ چنانچہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روسائے انصار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور نماز شروع کر دی اور سجدہ فرمایا اور بہت لمبا سجدہ کیا۔ میں رونے لگ پڑا۔ میں یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر مجھے بلایا اور فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا جس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہوا کہ شاید اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی ہے اور اب میں آپ کو کبھی بھی زندہ نہ دیکھ سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ پر میری امت کے بارے میں ایک خاص فضل فرمایا، اس کے شکرانے میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ میری امت میں سے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کی 10 برائیاں مٹا دے گا۔ معزز سامعین کرام، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ تر ریشم کا لباس زیب تن فرماتے تھے، کیونکہ فقر و فاقہ میں بیماری کی وجہ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اجازت دی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادہ ابو سلمہ ریشمی کرتا زیب تن کیے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو گربان میں ہاتھ ڈال کر اس کے چیتھڑے اڑا دیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی ہے؟ فرمایا، ہاں معلوم ہے، لیکن صرف تمہارے لیے اجازت ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے سن وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ صاحب کمال نے 32 ہجری اور ابن الشہر الجزری نے 35 ہجری تحریر فرمایا ہے۔ با مقام مدینہ منورہ، با عمر 75 سال وفات پائی۔ انتقال کے وقت وصیت فرمائی کہ اصحاب بدر میں سے جو زندہ ہوں ان میں سے ہر ایک کو 400 دینار دیے جائیں۔ چنانچہ ایسے 100 اصحاب نکلے۔